السلام علیکم. ممتاز حسن، صدر سماجی فلاحی تنظیم گلشن معمار. آج ہم ڈسکس کریں گے کہ گلشن معمار میں آخر کیا وجہ ہے کہ لیز بند ہے، موٹیشن بند ہے، یہاں تک کہ پراپرٹی ٹرانزیکشن وغیرہ بند ہے، ایون کہ مکانات تعمیر کرنے کے لیے جو نقشہ پاس ہوتا ہے وہ بھی بند ہے. کیوں بند ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کچھ نہ کچھ دال میں تو کالا ہے. ہم نے جب تحقیقات کیا تو معلوم ہوا صرف دال میں کالا نہیں، یہاں تو پوری ہنڈیا ہی کالی ہے. یہاں تک کہ گلشن معمار کا ماسٹر پلان GM14 وہ بھی معطل ہو چکا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب ہم نے تحقیقات کی تو ہمارے سامنے 2-4 پوائنٹس آئے، وہ میں آج معمارین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نمبر 1 یہ پوائنٹس ہے کہ جناب گلشن معمار کی انتظامیہ نے 2014 میں ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ سائن کیا تھا اور CP کورٹ میں سبمٹ کیا تھا کہ جناب GM13 ماسٹر پلان میں جو کچھ بھی امیونٹی پلاٹ ہے، جیسا ہے جس طرح ہے وہ اسی طرح رہے گا. اور آپ سمجھتے ہیں کہ امیونٹی پلاٹ کے مطلب یہ ہے کہ مسجد کا پلاٹ ہو گیا، رفائی پلاٹ ہو گیا، پارک ہو گئے، ڈسپنسری ہو گیا، یا اس طرح کے جو بھی پلاٹ ہیں وہ ایز اٹ از رہے گا 2013 کے مطابق. لیکن معمار مینجمنٹ نے خاموشی کے ساتھ GM14 نقشہ پاس کروایا، GM14 ماسٹر پلان پاس کروایا، جس میں جو کورٹ کے مطابق، آؤٹ آف کورٹ کے مطابق جو کہا گیا تھا، جو سبمٹ کیا اس کے وائلیشن کرتے ہوئے انہوں نے بہت سارے ایسے پلاٹ جو امیونٹی پلاٹ تھا اس کو کنورٹ کر دیا. یہاں تک کہ جو رفائی پلاٹ تھا، یہاں تک کہ جو ڈسپنسری کا پلاٹ تھا وہاں پر بھی پلازا بن گیا، جو پارک تھا وہاں پر پیٹرول پمپ بن گئے، جو پارک کا ایریا تھا. اس طرح ایک CP معمار مینجمنٹ کے خلاف دائر ہوا تھا جس کا نمبر ہے 3692 2016 میں. اس میں ایک اسٹے آرڈر آیا تھا. اس کے مطابق 40 کے قریب ایسے پلاٹ ہیں جو معمار مینجمنٹ نے کنورٹ کر دیا GM14 میں، جبکہ لکھ کر دیا گیا تھا کہ GM13 ماسٹر پلان میں ہم کنورٹ نہیں کریں گے. تو یہ جو، اور اس کے ساتھ ساتھ معمار مینجمنٹ کے خلاف ایک FIR درج ہوا تھا. اس کے مالکوں کے خلاف، خاص طور پر ان کے CEO، چیئرمین، ڈائریکٹر کے خلاف ایک FIR درج ہے، جس کے مطابق معمار مینجمنٹ نے 129 ایکڑ زمین قبضہ کر کے ناجائز طور پر فروخت کیا ہے. اس کے لیے سماجی فلاحی تنظیم نے معمار انتظامیہ کو لیٹر لکھا کہ جناب FIR کے مطابق اور یہ جو کورٹ کیس چل رہا ہے اس میں 128 ایکڑ زمین میں وہ کون سا سیکٹر یا سب سیکٹر ہے اس کی وضاحت کی جائے. لیکن معمار مینجمنٹ نے اس کے حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن یا وضاحت نہیں کی. تو یہ 3-4 ایشو جو بن رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا معاملات حکومت کی جانب سے، اس کا لیز بند ہو چکا ہے، اس کا موٹیشن بند ہے، نقشہ پاس نہیں ہو رہا ہے، اس کا GM14 ماسٹر پلان بند ہے. لیکن کیوں؟ کہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی کھیل تو نہیں ہے؟ ہمیں اس پر بھی نظر رکھنا ہوگا، کیونکہ معمار مینجمنٹ تو MD واٹر بورڈ کا بھی ڈیفالٹر ہے. معمار مینجمنٹ تو KLHT کے ساتھ ایک MOU سائن ہوا تھا کہ جو گلشن معمار کو فیڈرل زون کیا جائے گا، اس میں بھی یہ ناکام ہے. تو معاملہ ایسا تو نہیں ہے کہ معمار مینجمنٹ جو وائلیشن رول کا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کا نقشہ ماسٹر پلان میں کینسل ہو چکا ہے، لیز بھی نہیں ہو رہا. کہیں حکومت کی جانب سے گلشن معمار میں کوئی سیاسی ایڈمنسٹریٹر تو نہیں ڈپلائی کیا جا رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی سیاسی کھیل ہے یا نہیں ہے، اس کی وضاحت آنی چاہیے. لیکن سماجی فلاحی تنظیم کی جانب سے ایک اویئرنیس پروگرام دیا جا رہا ہے کہ معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ جناب رول کے مطابق، قانون کے مطابق، رول کیا ہے؟ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا رول پڑھ لیں، کلاس نمبر 2 پڑھ لیں، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. خاص طور پہ جو لیز پیپر جو ہے ہمارا، اس کا بھی کلاس نمبر آپ پڑھ لیں 4 سے لے کے 6 تک، اس میں بھی صاف صاف لکھا ہوا ہے لیز پیپر میں کہ معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا رول ہے کہ جب بلڈر کی جانب سے
ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد مینٹیننس لینے کا بلڈر یا ڈیولپر جو ہوتا ہے وہ معمار انتظامیہ غیر قانونی طور پہ لے رہا ہے. تو اس کے مطابق بھی یہ میرے علم کے مطابق 2000 میں ورک کمپلیشن سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا گیا ہے. تو اب یہ مینٹیننس ہم سے کیوں لے رہا ہے؟ اس رول کے مطابق ایک گلشن معمار میں ایک معمارین کمیونٹی بنی، مینٹیننس کمیٹی بنی ہوئی ہے، معمارین کی مینٹیننس کمیٹی کا بنا ہوا ہے. تو اس کو معمارین کمیٹی بنا کر کے الیکشن کرا کر جو جیتتا ہے اس یونین کے حوالے یا ایسوسیشن کے حوالے معمار کا انتظام کرنا ہوگا رول قانون کے مطابق. لیکن اگر ہم لوگ خاموش رہے، اسی طرح خاموش رہے، آواز بلند نہیں کیا، متحد نہیں ہوئے کہ معمار کا انتظام معمارین کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تو ایسا نہ ہو سیاسی کھیل کھیلنے والے کئی سیاسی چال نہ چل جائیں اور پھر معمار کا انتظام سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھوں میں نہ آ جائے. اور اگر سیاسی ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھوں میں اگر معمار کا انتظام آ گیا تو سمجھ لیجئے روٹی کارپوریشن کی طرح ایک پلاٹ کا 4 سالے بننا شروع ہو جائیں گے. اس سے پہلے کہ اس طرح کا معاملات ہو، ہمیں متحد ہو کر کے آواز بلند کرنا ہوگا کہ معمار کا انتظام رول کے مطابق، قانون کے مطابق معمارین کے ہاتھوں میں دیا جائے، الیکشن کرایا جائے، جو جیتتا ہے اس کے حوالے معمار کا انتظام، معمار یونٹی بنا کر کے یا معمارین کمیٹی بنا کر کے اس کے حوالے کیا جائے. شکریہ. السلام علیکم.